لا لن يطول الظلام ديننا لن يضام نحن جيل الهمام نحن فينا عمر. حضرت عمر ملک شام سے واپس آ رہے تھے. راستے سے گزرتے ہوئے ان کی نظر ایک خیمے پر پڑی. خیمہ راستے سے بہت دور جنگل میں تھا. حضرت عمر نے سوچا یہاں اتنے الگ تھلگ کون رہتا ہے، لاؤ دیکھتے چلے، پتہ نہیں کہ کوئی اس کی خبر گیری رکھتا ہو بھی یا نہیں. قریب پہنچے تو دیکھا ایک بڑھیا بیٹھی تھی. چہرے پر پریشانی کے آثار جھلک رہے تھے. جھریوں بھرا چہرہ اتھاہ دکھ میں ڈوبا ہوا تھا. حضرت عمر وہیں جھوپڑے میں بڑھیا کے پاس جا کر بیٹھ گئے. باتوں باتوں میں بڑھیا کے سارے حالات معلوم کر لیے. پھر بولے، اماں، عمر کے بارے میں کیا خیال ہے؟ کیسے خلیفہ ہیں وہ؟ بڑھیا ایک دم ہی برا مان گئی. بڑھاپے میں غصہ ویسے بھی بڑھ جاتا ہے، اور پھر وہ بے یار و مددگار ایک جنگل میں پڑی تھی، اس لیے اس نے نہ جانے کتنی باتیں حضرت عمر کو سنا دی. کہنے لگی، انہیں ہی میری کون سی خبر ہے جو ان کی باتیں کرنے لگ جاؤں؟ اس اجاڑ جنگل میں میں دکھیا بڑھیا اکیلی پڑی ہوں. آج تک جو میری خبر لی ہو عمر نے؟ حضرت عمر خاموشی سے سنتے رہے، مگر اندر سے کانپ گئے. بڑھیا خاموش ہوئی تو دھیرے سے بولے، مگر اماں، تم سوچتی نہیں انہیں نہ جانے کتنے کام ہوں گے، کتنی بڑی سلطنت ہے، کتنے بہت سے مسائل ہیں، انہیں سر اٹھانے کا وقت بھی نہ مل پاتا ہوگا. پھر تمہاری خبر وہ کیسے لے سکتے ہیں؟ میں کیا جانوں سلطنت ولطنت. بڑھیا کچھ خفا سی ہو گئی. دیکھ بھال نہیں ہو سکتی تو کاہے کو سنبھال رکھی ہے اتنی بڑی سلطنت؟ میرا اور عمر کا فیصلہ تو اب قیامت میں ہی ہوگا. اس کی حکومت میں رہتی ہوں تو کیا کچھ بھی حق نہیں میرا اس پر؟ امیر المومنین بڑھیا کی باتوں پر پہلے ہی کانپ گئے تھے. قیامت کی بات سن کر وہ تو ایک دم دہل گئے. خیمے سے اٹھ کر ایک طرف جا کر خوب روئے اور پھر سوچنے لگے، ٹھیک ہی تو کہتی ہے بڑھیا، وہ میری حکومت میں رہتی ہے. اپنی حکومت میں رہنے والے ہر ایک کی فکر رکھنا میرا فرض ہے. اس کے دکھ میں ہاتھ نہ بٹاؤں گا تو کون بٹائے گا؟ خدا کے آگے اس بڑھیا کے سوالوں کا جواب میں کیا دوں گا؟ بارش کی بوندوں کی طرح ان کی آنکھوں سے آنسو برستے رہے اور پھر تیزی سے مدینہ کو چل پڑے. وہ بہت تیزی سے جا رہے تھے، جیسے ایک سیکنڈ کی بھی تاخیر نہ کرنا چاہتے ہوں. مدینے پہنچ کر فوراً بڑھیا کی ساری ضرورتوں کی طرف توجہ دی. بڑھیا کو جب بہت سی چیزیں پہنچی تو اس نے انجان راہی کو نہ جانے کتنی دعائیں دے ڈالی. پر اسے کیا خبر تھی کہ وہ انجان راہی وہی عمر تھا جو سر جھکائے خود اپنی برائیاں سن رہا تھا.